جس کی ایک بازو کٹی گئی ہے، جس کی ٹانگ کٹی ہے، جس کے سر کا آدھا حصہ اڑ گیا ہے، جس کے پیٹ میں فائر لگے ہوئے ہیں، جس کی ٹانگیں چھلنی ہوئی ہیں، اس نے ایک ہاتھ میں کلیشن کو پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ میں اس نے اپنے نومولود بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ بالکل جی، میں آپ کو اس 4 افراد جو قتل ہوئے ہیں، جو یہ 30 چک کے جو رہائشی تھے، اور اس میں جو علیم سنیارہ نامی جو مقتول اور اس کا جو کزن صنم سلطان تھا، اور ایک جو تھا لڑکا ان کے پاس ڈیرے پہ کام کرتا تھا، اور ایک لڑکا وہ بھی انہی کے کسی گاؤں کے قریب کا رہنے والا تھا، زہیب نامی جو شخص تھا۔ آپ نے کہا کہ جی ان 4 افراد کی عمر جٹ کے ساتھ کیا دشمنی ہے، یا پھر یہ 4 افراد جو قتل ہوئے نا، ان کے پیچھے صداقت کیا ہے؟ کیا ان 4 افراد کو پراڈو گاڑی میں جب یہ کسی کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں تھڑا لگا کر ملزمان نے ان پر سینکڑوں گولیاں برسائیں، اور انہی گولیوں کی زد میں آ کے کسی کو 30 گولیاں لگی، کسی کو 40 گولیاں لگی، اور ان کے چہرے تک جو تھے وہ مسخ ہو چکے تھے۔ اصل میں جو عمر مشتاق، جسے بڑا ہیرو بنا کر سوشل میڈیا پہ پیش کیا گیا، یہ واقعہ جب ہوا، اور اس واقعے کے بعد جب میں نے اپنے کسی ایک اینکر پرسن کے ساتھ رابطہ کیا، میں نے ان کا موقف لیا، تو انہوں نے بڑا معصوم اور بڑا لاچار، بڑا نہایت ہی شریف قسم کا انسان عمر جٹ اس کو بنا کے سامنے لائے کہ یہ بیچارہ تھا، 6 ماہ کا تھا، اس کو یتیم کر دیا گیا۔ دیکھیں، کچھ دن پہلے ہمارے آرمی چیف صاحب نے بڑے واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی فاسق رپورٹ یا کوئی بھی فاسق خبر آتی ہے تو آپ نے تب تک اس کو آگے فارورڈ نہیں کرنا جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں۔ بالکل، میں اس 4 قتل ہونے والے افراد کی اس افسوسناک خبر کی تصدیق کے لیے لاہور سے جڑاوالا سے ستیانہ، اور ستیانہ سے 30 چک، جب میں 30 چک پہنچا تو نور صاحب مجھے وہاں پر ان 4 افراد کے لواحقین نے جو بتایا، یہ گھرانہ جو ہے، یہ سنیارہ گھرانہ جو ہے، یہ سیاسی گھرانہ ہے، ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، بالخصوص عمر جٹ کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی دشمنی تھی۔ جب میں وہاں پر گیا، مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ یہ جو دشمنی ہے، یہ ہمارے اس گاؤں سے آگے ایک 70 چک رتی رتا ایک پنڈ ہے، وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اور آج سے 25 سال پہلے میں آپ کو ایک تصویر دوں گا، اس تصویر میں آپ جو شخص نظر آ رہا ہے، اس نے ایک ہاتھ میں کلیشن کو پکڑی ہوئی ہے، اور ایک ہاتھ میں اس نے اپنے نومولود بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو 25 سال پہلے اس قدر اس نے اپنے علاقے میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی، اور یہ پیشے کے لحاظ سے یہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ لیکن اس طرح کے جو اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں نا، آپ کے سامنے خبریں آتی ہیں کہ مدرسوں میں، اسکولوں میں، ٹیوشن سینٹرز میں ٹیچر بچوں کو ہراساں کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹیچر اسی قسم کا تھا۔ اس نے اپنے اس گاؤں میں اس قدر خوف پیدا کیا ہوا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ یہ لڑتا تھا جس کا کسی قسم کی شرافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جب وہ ایک ہاتھ میں اپنے بچے کو اٹھا کے اور ایک ہاتھ میں وہ بندوق پکڑے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزوں کی یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں ڈالتے، ان بچوں کو یہ تربیت نہیں دیتے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ بھی ان کھلونوں کے ساتھ کھیلیں گے اور لوگوں کا قتل عام کریں گے۔ میں نے اس 30 چک میں بھی اس خبر کی مکمل تصدیق نہیں کی، میں نے مزید تحقیق کی، تو میں آگے گاؤں رتی رتا پہنچا۔ جب رتی رتا گاؤں میں پہنچا، جو لوگ سوشل میڈیا پر میری ویڈیوز کو دیکھ کر عمر جٹ کو جو ہے وہ بڑا مظلوم پیش کر رہے ہیں، آپ عمر جٹ کی ٹک ٹاک دیکھ لیں، آپ عمر جٹ کا فیس بک اکاؤنٹ دیکھ لیں، اس کے اکاؤنٹ میں اسلحے کی اتنی زیادہ تشہیر کی گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصل آباد کی پولیس ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ وہ لنک دوں گا، آپ اس ویڈیو کا لنک جو ہے اپنی ڈسکرپشن میں دیجیے گا، اور تاکہ لوگ دیکھیں۔ یہ پولیس اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے، ان لوگوں کے خلاف فوری حرکت میں آتی ہے جن کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، جنہوں نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے، ان کے خلاف فوری حرکت میں آ جاتی ہے، اور ہتھ کڑیاں لگا کر ان کا منہ جو ہے نا وہ ایسے پھر ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا دہشت گرد پکڑ لیا۔ اب بھائی، اصل تو دہشت گرد یہ تھا جس نے اپنے علاقے میں بات کر رہا تھا کہ رتی رتا
رتی رتا پہنچے تو وہاں پر جا کر میں نے بہت سارے لوگ دیکھے جس کی ایک بازو کٹی گئی ہے، جس کی ٹانگ کٹی ہے، جس کے سر کا آدھا حصہ اڑ گیا ہے، جس کے پیٹ میں فائر لگے ہوئے ہیں، جس کی ٹانگیں چھلنی ہوئی ہیں. میں نے درجنوں وہ لوگ دیکھے جو صرف اور صرف اس لیے سامنے نہیں آئے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ عمر جٹ یا عمر جٹ کے جو نیٹ ورک کے لوگ ہیں وہ آئیں اور دوبارہ ہم پہ حملہ کریں اور ہمیں جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ عمر جٹ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے. اچھا جی، عمر جٹ کا باپ مشتاق جٹ جو تھا، جسے باسا باسا کہتے تھے، اس نے آج سے 25 سال پہلے بچوں کی لڑائی پر، اور اس لڑائی میں جو لوگوں نے وہاں کے گاؤں کے رہنے والے تھے انہوں نے لڑائی کو ختم کیا، لڑائی کو چھڑوانے کی کوشش کی، تو اس میں ایک شخص حفیظ نامی جو تھا، اس کا یہ جرم تھا کہ اس نے اس لڑائی کو ختم کیوں کروایا. مشتاق جٹ نے اس کو، حفیظ کو اپنے گھر بلایا، اپنے گھر بلا کر اور کچھ اس کے رشتہ داروں کو جو گاؤں میں برادری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا. جیسے یہ لوگ اس کے گھر جاتے ہیں اور حفیظ جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جو یہ مشتاق جٹ تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا حفیظ کے اوپر اس قدر تشدد کیا، اس قدر اس کو مارا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ بندہ پانی مانگ رہا تھا، لیکن مشتاق جٹ نے، جس کے قتل کا بدلہ اس کا بیٹا لے رہا ہے بے گناہ لوگوں کو مار کے، اس نے اس کو پانی نہیں پلایا، اس نے اپنی شلوار کھول کے اس حفیظ کے منہ میں پیشاب کیا کہ یہ پیو. میں نے ان لوگوں کے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں یہ سارا واقعہ، یہ وہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں. اور میں نے تو اس میں ایک منان نامی شخص ہے جو جسے 4 سال پہلے اس کے بیٹے مشتاق کے بیٹے عمر جٹ نے اس کو فائر مار کے اس کا جو ہے وہ اپاہج کر دیا. اس کو تو کوئی دوائی لینے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ہاسپٹل نہیں جاتا. بھی اس کا مقدمہ 324 کا ضرور درج ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک بار تھانے نہیں گیا. ابھی کیسے جائے وہ اپنی ٹانگ کو؟ ایک تو وہ اپاہج ہے، دوسرا اس کے ساتھ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. خوف ہے، اور خوف کس نے پیدا کروایا ہے؟ ہمارے قانون نے. قانون اگر فوری اس کو گرفتار کر لیتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی. دیکھیں، مشتاق جٹ نے جب حفیظ کو مارا، اپنی تسلی کر لی، پھر اس حفیظ کی مظلومیت کا اندازہ یہ لگائیں، اس کی غربت کا اندازہ یہ لگائیں، اس کی شرافت کا اندازہ یہ لگائیں کہ انہوں نے اس تشدد کا مقدمہ حفیظ اس کے مشتاق کے خلاف نہیں درج کروایا، ڈر کے مارے کہ اگر ہم مقدمہ درج کروائیں گے تو اس نے ابھی ہم نے بچوں کی لڑائی چھڑوائی ہے، لڑائی کو ختم کروایا ہے، تو مشتاق نے ہمارا یہ حشر کر دیا، تو اگر ہم اس کے خلاف کوئی درخواست دے دیں گے تو یہ تو ہمارا جینا حرام کر دے گا. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. بھی جب حفیظ کچھ سٹیبل ہوا، 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، حفیظ جب سٹیبل ہوا تو ظاہری بات ہے نا، جب اس 25 سال پہلے حفیظ بھی ہو سکتا ہے جوان ہوگا، تو اس نے پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ مشتاق جٹ کہتا تھا کہ اب اگر حفیظ میرے سامنے آیا تو میں اس کو مار دوں گا، اب اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. حفیظ نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ مجھے قتل کرے، کیوں نہ میں اس کو قتل کر دوں. حفیظ نے مشتاق جٹ کا قتل کیا، اور قتل ہونے کے بعد کچھ عرصہ یہ مفروری کاٹی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ گرفتار ہو گئے. اب یہ گرفتار ہونے کے بعد تقریباً 17 کے 18 سال عمر قید کی سزا کاٹ کے جب یہ 2020 میں رہا ہو کے واپس آتا ہے، تو دیکھیں کہ جب قانون نے کسی مجرم کو پکڑا اور اس پر قتل ثابت ہو گیا، عدالت نے اس کو عمر قید کی سزا قانون کے مطابق دے دی، اور اسی مجرم نے قانون کے مطابق اس سزا کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد رہا ہو کے واپس آیا. تو اس کے بیٹے عمر جٹ نے، جو کہ 25 سال بعد وہ 20 سے 22 سال کا ہو گیا تھا، اور جس کو بچپن میں اس کے باپ نے اسلحے کے جیسے کھلونوں کے ساتھ کھلایا تھا، تو پھر اس نے یہی کچھ سیکھا تھا. اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا. یہ بھی جھوٹ بتایا جا رہا ہے صرف اس کو ہمدردی دینے کے لیے. اس کی ماں اپنی موت مری تھی. اس کے چاچے کے بارے میں بتایا کہ وہ قتل ہوا، اس کا چاچا اپنی موت مرا تھا. اس کا باپ صرف قتل ہوا، اور قتل وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ اپنے اس گاؤں میں ہر دوسرے بندے کی پچھواڑے میں انگلی دیتا تھا. تو کوئی نہ کوئی شریف آدمی جب ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا. بھی اب جس کے منہ میں پیشاب کیا تھا تو وہ بندہ اپنی بےعزتی، اپنی عزت کی خاطر وہ خاموش ہو جاتا کہ یار میں کیا کرتا. ٹھیک ہے، تو اس نے جو کیا، اس نے اس کے مطابق اس نے بالکل صحیح کیا تھا. اس بندے کی سزا یہی بنتی تھی جو لوگوں کے منہ میں پیشاب کرتا تھا.
اب اس کے بعد جب اس کے بیٹے نے, جب وہ رہا ہو کے آیا, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اور اس نے ایک اور جو ان کا ساتھی تھا, امجد نامی میرا خیال ہے اگر میں غلط نہ ہوں, ٹھیک ہے, تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اور بے شمار اس گاؤں کے افراد کو عمر نے فائر مار کے زخمی کیا. اب جب حفیظ کے قتل کے مقدمے کا جو مدعی اس کا بھائی سعید ہے, میں نے اس کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے, وہ بھی ایک آدھے دن میں میرے چینل پر لگے گا. اب جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرے گھر پر اس نے حملہ کر دیا, میرے داماد کو اس نے فائر مارے, اور گاؤں کے کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ جاتے تھے یا پھر گواہ تھے, ان کو اس نے چلتی بسوں میں سے اتار کے ان کو فائر مارے. اگر آپ لوگوں نے گواہی دی تو آپ کا بھی انجام اگلا قبر ہی ہوگا. تو سوچیں جب اس قدر ایک چھوٹے سے گاؤں میں, دیہات میں اتنا خوف ہوگا کسی کا جو دریغ نہ کرتا ہو کہ انسان ہے یا جانور ہے, اس کو گولی مار دیتا ہو, تو پھر اس کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟